بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار ایسے مواقع عنایت فرمائے ہیں جب ہم اپنی گزشتہ غلطیوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ وہ غلطیاں جو ہم نے بار بار کی ہیں، ہزار بار کی ہیں، ان سب غلطیوں کی تلافی ممکن ہے۔ وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، وہ بد عملیاں جن کا ہم ارتکاب کرتے رہے ہیں، وہ نادانیاں، وہ کمیاں، وہ غفلتیں، وہ لاپرواہیاں جن کے ہم خوگر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے مواقع عنایت فرمائے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں، محنت کر لیں، تو پوری زندگی کا کفارہ ممکن ہے، معافی ممکن ہے، تلافی ممکن ہے۔ گناہ کر کر کے جو دل سیاہ ہو گئے ہیں، اس دل کا صاف ہونا ممکن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ اور دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا صاف کر دیا جاتا ہے، وہ داغ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو داغ، دھبے اور سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ جوں جوں دل کی سیاہی بڑھتی ہے، توفیق کم ہوتی جاتی ہے، دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں سے نرمی اور رفقت نکل جاتی ہے۔ جب دل سے نرمی جائے گی تو زبان سے بھی جائے گی، اعمال سے بھی جائے گی، اخلاق سے بھی جائے گی، رویے اور بیہیویئر سے بھی جائے گی۔ دل سخت ہوتا جائے گا تو رحم نہیں کھائے گا، ترس نہیں کھائے گا، احساس نہیں کرے گا۔ غریبوں کے کام آنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی عزت و توقیر کرنا، اس وجہ سے کہ یہ عمر میں بڑے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے گا تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، پڑوسیوں سے حسن سلوک، راہ میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیزیں ہٹانا، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا، اس سب کا تعلق دل کی نرمی سے۔ دل کی نرمی ختم ہوگی، ان سارے اعمال سے دور ہو جائے گا۔ آج جب آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو لوگ سخت زبان ہیں، بد کلام ہیں، بد مزاج ہیں، اکھڑ مزاج ہیں، لب و لہجے میں درشتی ہے، سختی ہے، معاملات میں اس قدر سختی ہے کہ وہ بے رحمی تک چلی گئی۔ جس کا بس چلتا ہے وہ دوسرے کو کچل ڈالتا ہے۔ ہم سب اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، شکوہ کناں ہے
کہ یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، انسان انسان نہیں رہا، درندہ بن گیا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ آگ کی مانند جلا ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعملیاں بڑھ گئی ہیں، نافرمانیاں بڑھ گئی ہیں، اس کی وجہ سے دل سیاہ ہو گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نرمی رخصت ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس تو یہی کہتی ہے کہ جسٹ بلڈ پمپنگ مشین ہے دل، لیکن آپ سب کہتے ہیں کہ میں دل سے تم سے محبت کرتا ہوں، میرا دل فلاں چیز کھانے کو چاہ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں فلاں جگہ چاہوں، فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کیسے اچھی لگتی ہے، تو آپ کہتے ہیں مجھے دل سے اچھی لگتی ہے، حالانکہ سوچنے سمجھنے پرکھنے کا کام دماغ سے ہے۔ کوئی نہیں کہتا دماغ سے آئی لو یو۔ تو حقیقتیں صرف وہ نہیں ہیں جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے یا آرگنز کی ڈیوٹی بتاتی ہے، اس کے علاوہ فیلنگز ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور پوری دنیا ازل سے اب تک یہ مانتی ہے کہ احساسات کا تعلق، فیلنگز کا تعلق وہ دل سے ہے۔ میرے دل میں تمہاری بہت قدر ہے، دل تو ایک بلڈ پمپنگ مشین ہے، اس میں قدر کہاں رکھی ہے؟ دنیا مانتی ہے، ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، یعنی جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ دل فساد کا شکار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، یعنی جسم سے صادر ہونے والے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، وہ رویے ہوں، وہ زبان ہو، وہ کلام ہو، وہ معاملات ہوں، سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ نافرمانیوں کی کثرت سے، لاپرواہی سے، لہو و لعب سے، کھیل کود۔ جب نکتہ لگتا ہے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب ایک جگہ اسے یوں بتایا کہ نکتے لگتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اس کو تعبیر کیا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دل تو سب سے صاف اور روشنی کا مقام ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، میرے دل کا طواف کر اے جنت، اس میں حضور رہتے ہیں۔ تو پورے جسم میں سے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچا کہ رہتے ہیں، تو وہ دل ہے، دماغ نہیں کہا۔ کہا دل کے آئینے کو صاف کر لو، اتنا چمکدار ہو جائے کہ اس میں اللہ آ جائے۔ بزرگ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے اور شکستہ دلوں میں اس سے مراد زنگ لگا ہوا دل نہیں ہے، اس سے مراد ہے جب آپ ایک خوبصورت چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک دم نظر جھکا لیتے ہیں، نہیں دیکھتے، تو دل میں کھینچ پڑتی ہے۔ آپ ایک چیز کھانا چاہتے ہیں لیکن حلال پیسے نہیں ہیں، آپ رک جاتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، طاقت اور قوت بھی ہے، لیکن اس لیے رک جاتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ جب دل کی خواہشات کا خون ہوتا ہے تو پھر دل ٹوٹتا ہے، شکستہ ہوتا ہے۔ یہ جو خواہشات کی وجہ سے توڑ توڑ کے شکستہ کیا ہے، اس دل میں اللہ پاک آتے ہیں۔ تو دل سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ دل کا درست ہونا اس سے جڑا ہوا ہے باقی جسم کا اور اعمال کا درست ہونا۔ جب معاشرے کے دل ٹھیک ہو جائیں گے
صاف ستھرے ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، تو زبان بھی نرم، مزاج بھی نرم، رویے بھی نرم، معاملات بھی نرم۔ کار سے ٹکر لگ جائے رکتا نہیں، ڈمپر والا کچل کر بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں، پولیس والا رشوت لے کر بھی کہتا ہے ڈیوٹی بڑی سخت ہے، تنخواہ کا میں کیا کروں۔ وہ پولیس کا محکمہ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان کو بدترین طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں، پیسے لے کے چھوڑتے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ تو ایک عمل ہے تواتر اور تسلسل اور کنٹینیوٹی کا، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، دل کا زنگ دھلتا جائے گا، دل کی میل کچیل اور کثافت دور ہوگی، لیکن گناہ والا داغ دھبا نہیں جائے گا۔ گناہ والا داغ دھبا ایک دھبا ہے، پھر میل ہے، پھر داغ ہے، پھر دھبا ہے، تو جب آپ گیلا کریں گے تو میل نرم پڑے گا، پھر سرف لگے گا تو پگھلے گا، پھر رگڑیں گے تو وہ باہر آئے گا، لیکن داغ اور دھبا باقی رہے گا، پھر رگڑتے جائیں گے، رگڑتے جائیں گے، داغ جائے گا، دھبا پھر بھی نہیں جائے گا۔ وہ دھاگوں میں، وہ سوتوں میں، وہ ریشوں میں اتر چکا ہے، نہیں جائے گا، اس کے لیے الگ ٹوٹکا لانا پڑے گا۔ کوئی کہے گا لیمو نچوڑ کے نمک ڈال لو، اس میں سوڈا کاسٹک ڈال لو۔ اسلام میں وہ توبہ ہے، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیں گے، جو گناہ معاف ہوگا اس کا داغ دھبا بھی دل سے صاف ہو جائے گا۔ گناہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ توبہ قبول ہے؟ کھاتا حرام ہے، دیکھتا حرام ہے، پہنتا حرام ہے، ملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو دعائیں کہاں سے قبول ہو؟ تو پھر ایک بونس آتا ہے، ایک گولڈن چانس آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسی سیل لگتی ہے جو عام دنوں میں نہیں لگتی، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے کھل جاتے ہیں، نوافل کا فرض کے برابر فرض کا 70 گنا ملتا ہے، ہر رات میں بخشش ہوتی۔ پھر اس میں ایک سپریم گولڈن چانس آتا ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، ایک ایسی رات خیر من الف شہر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ کو پتہ ہے، 1000 مہینے بھی کاؤنٹ کریں تو آلموسٹ 84 ایئرس بنتے ہیں، 84 سال۔ تو اس میں اس قدر عنایت ہے، رحمت کی اس قدر زوردار بارش ہے کہ عام دنوں میں جس توبہ کے قبول ہونے کے چانسز میں کمی ہے، اس کی اپنی کمیوں، کوتاہیوں، غفلتوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے آج اس توبہ کے قبول ہونے کے بے پناہ چانسز ہیں۔ آج کے تھوڑے سے آنسو وہ سال بھر کی توبہ کے مقابلے میں جلدی کارگر ہوں گے۔ یہ مہینہ 3 عشروں والا 2 عشرے گزار چکا، تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ جہنم کو بند ہوئے بڑے دن ہو گئے، جنت کو روز کھول کر دھونیاں دی جا رہی ہیں، رحمت جوش پر ہے۔ تو پھر وہ رات جس کے بارے میں کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن کریم کے 114 حروف، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 114 حروف،
قرآن کے 30 پارے، سورۃ القدر میں 30 الفاظ۔ 27واں لفظ ہے ہیا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، حتی 28واں، مطلع 29واں، الفجر 30واں۔ اس کے بعد 3 لفظ ہیں، کل 30 لفظ ہیں، ہیا 27واں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کے وقوع کے زیادہ امکانات 27ویں شب میں ہیں۔ اسی صورت میں القدر کا لفظ لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا ہے۔ 30 الفاظ ہیں، پہلا لفظ 5ویں نمبر پر ہے، انا انزلناہ فی لیلہ القدر، 5ویں نمبر پر ہے۔ دوسری مرتبہ یہ لفظ القدر 10ویں نمبر پر آیا ہے، 5 اور 10 15۔ تیسری مرتبہ یہ لفظ 12ویں نمبر پر آیا ہے، 15 اور 12 27۔ اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ 27ویں رات میں لیلۃ القدر کا امکان زیادہ ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن الجمعۃ سید الایام، جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، حتیٰ کہ عیدین سے بھی زیادہ افضل دن ہے جمعے کا۔ شب جمعہ اس قدر فضیلت والی رات ہے، فرمایا اس رات میں جانے والے سے عذاب قبر موقوف کر دیا جاتا، بچ جاتا۔ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ شب جمعہ، جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ، طاق رات، 27ویں رات، اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ آج ہمارے لیے جمع کر دیا۔ شب جمعہ ہے، صبح جمعہ، 27ویں رات ہے۔ اور یہ بھی اکثر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر 27ویں رات شب جمعہ ہو تو رمضان المبارک میں سب سے زیادہ چانسز لیلۃ القدر کے 27ویں رات میں ہے۔ ایک رات اس میں سب سے زیادہ زور اس بات پر نافرمانی نہ ہو، کوئی نامحرم نہ دیکھوں، نامحرم سے بات نہ کروں، میوزک نہ سنوں، یعنی کہ موبائل سے دور رہوں، اسکرین سے دور رہوں، عشاء اور فجر باجماعت ادا کروں۔ آج تو الحمدللہ تراویح میں ختم قرآن ہے، اور جب ختم قرآن ہوتا ہے تو 20 سورتیں ہوتی ہیں، تو جنہوں نے پورا رمضان تراویح نہیں پڑھی وہ بھی آج پڑھ سکتے، بالکل ایسے جیسے مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہوتی، تراویح بھی اس طرح ہو جائے۔ اور رات کے ایک حصے میں تنہائی میں، اکیلا تنہائی میں 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں کہ صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، توبہ کی نماز 2 رکعت پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اس بات کا اعتراف کریں کہ میں واقعی ایک گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، اور میرے جرم اس قدر ہیں، میرے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر وہ میرے بھائی کو پتہ لگ جائیں تو نہ صرف یہ کہ نفرت کرے، شاید بلیک میل کرے، میری بیوی اور ماں اور بہن کو پتہ لگ جائیں تو مجھ سے کراہت کھائیں، میرے دوستوں کو پتہ لگ جائے تو مذاق بنا دیں، لوگوں کو پتہ لگ جائے تو مجھے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتار دیں۔ اس استحضار کے ساتھ کہ میں اگر دنیا میں باعزت ہوں تو اللہ آپ کی رحمت اور آپ کی ستاری کی وجہ سے ہوں، ورنہ میرے کرتوتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں دنیا میں سیاہ چہرے والا اور بدنام ہوتا۔ اس بات کا دل سے اعتراف کریں، اور پھر
اے اللہ میں آپ سے شرمندہ ہوں اور میں خوفزدہ ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو میں تو اپنے برے اعمال میں سے ایک عمل کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا، میں تو مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں نے غلط کیا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئے اور نادم ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ توبہ کے 3 بنیادی جز ہیں۔ سب سے پہلا اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، ماننا کہ کیا ہے، کوئی تعویل، کوئی توجیہ، کوئی ریزن، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دوسری بات، جو کیا ہے اس پر شرمندہ ہوں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا زندگی کے سارے مزے کیے ہیں، سب دیکھا ہے لائف میں، یہ تو ابھی میں لگ گیا تبلیغ میں، ورنہ بھائی ہم تو، وہ جس کے بارے میں فخر اور خوشی سے کہہ رہے ہیں وہ گناہ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم جس بات کو فخریہ کہہ رہے ہیں، گناہ بیان نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ نہیں بھائی نہیں سب دیکھا ہوا، تو وہ جو یوں کر کے ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، وہ گناہ کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کا حق مارا ہوا۔ اعتراف کریں، دل سے شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اور عزم کریں، پکا، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اب معاف کریں۔ من قام لیلۃ القدر، جو کھڑا ہوا قدر والی رات میں، ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ نے جو بتایا وہ سب سچ ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا۔ و احتساباً، احتساب کیا ہے؟ قاتل قتل کر دے تو کتنی کوشش کرتا ہے کہ ہر ثبوت مٹا دے، کوئی کرپشن کر دے تو کتنی کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری زندگی میں قتل کیے ہیں، کرپشن کیے ہیں، اور آج اس کا لیگل موقع ہے۔ نہ پلی بارگیننگ ہے، نہ بارگیننگ ہے، بلکہ مالک الملک ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ لو، معاف کر دوں۔ پورے سال میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جتنا قیمتی موقع ابھی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس مجلس میں بٹھایا ہے، یہ باتیں کہلوائی ہیں اور سنائی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات ہمیں اس لیے سنوائی ہے، ورنہ ہزاروں لوگ اس وقت باہر گھوم رہے ہیں، بہت سارے شروع میں بیٹھے تھے اب نہیں ہیں، وہ سارے جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں جن تک آواز جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم پوری بات سن لو، پورا طریقہ سمجھ لو، اور اس طریقے کے مطابق جو میں نے تمہیں بتایا ہے، جو میرے محبوب نبی نے تمہیں بتایا ہے، اس کے مطابق آج رات بس تم میرے حضور پیش ہو جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، تم توبہ کرو گے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ تو آج کی رات انشاءاللہ ہم ایسی توبہ کریں جو توبۃ نصوح، پکی ٹھکی توبہ ہو، اور سارے جرائم معاف ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے آخری بات، دل آزاری کسی کی، مال کسی کا لوٹا ہوا ہے اور معافی اللہ سے مانگ رہا ہے، ایسا نہیں۔ جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معافی، اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اے اللہ میں اپنے فلاں فلاں اعمال اس کو ہدیہ کرتا ہوں، یا اللہ وہ آپ کے پاس ہے، تو یا اللہ آپ اس کو اپنے پاس سے خوش کر دیں، مجھے معاف کرا دیں۔ اگر کسی کی چیز دبائے بیٹھا ہے، کسی کی غیبت چغلی کی ہے، کسی کی کوئی حق تلفی کی ہے، تو اس سے رابطہ کرے، یہ نہ ہو تو عزم کر لے کہ انشاءاللہ جس قدر جلد ہوا
مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں، میں نے معافی مانگنے کی کوشش کی، سامنے والے کا دل بہت دکھا ہوا، اس نے کہا نہیں معاف نہیں کیا، تو میں نے کسی کو بیچ میں ڈالا کہ بھائی اس سے معافی لے دو، اس سے کہو اپنا بدلہ لے لے، اس سے کہو مجھ سے پیسے لے لے، اس سے کہو مجھ پہ کوئی جرمانہ ڈال دے، جو اس کا دل چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں، جتنے لوگوں میں بٹھا کے میری بے عزتی کرے میں تیار ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ کے لیے، بس صرف مجھے معاف کر دے تاکہ میری آخرت اچھی ہو، یہ والی فکر لگ جائے۔ اور کل رات جامعہ شہداء اسلام میں ختم تھا، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، مختصر عرض کرتا ہوں، روزہ رکھنے کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، نمازوں کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، اعتکاف کا مقصد صرف ثواب نہیں ہے، لیلۃ القدر کا مطلب اس میں عبادت کر کے ایک رات میں حاجی بن کے صرف ثواب نہیں ہے، ان ساری عبادات کا مقصد وہ تقوی کا حصول ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ برائیوں کو چھوڑنا ہے، وہ اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ سختی کا معاشرہ، یہ ظلم کا معاشرہ، اس کے لیے انصاف کا علمبردار بننا ہے۔ آج جو دنیا بھر میں ظلم ہے، ناانصافی یا قتل عام ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ورنہ کافروں میں سے بھی جن کے دل نرم ہیں باوجود کفر اور شرک کے، وہ بھی انسانوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق رکھتے ہیں اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جن کے دل سخت ہیں وہ باوجود اس کے کہ ایمان والے ہیں، باوجود اس کے کہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن بس سخت ہیں ان کے دل، وہ ثواب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے روزے رکھتے ہیں، تغیر و تبدل نہیں آ رہا، تقوی نہیں آ رہا، جو گناہ کر دیے، جو دل سیاہ کر لیا ہے، اس پر معافی نہیں مانگ رہے، اس کی تلافی نہیں کر رہے، معافی اللہ سے ہے، تلافی انسانوں سے ہے، تو جن انسانوں کا قصور کیا ہے ان سے بھی تلافی کرنی ہے، فوری نہ ہو سکے تو اس کا وعدہ پکا کر لینا، عزم کر لینا ہے کہ یا اللہ فلاں فلاں کا جو حق ہے مجھے بھی معلوم ہے، تجھے بھی معلوم ہے، اللہ میں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں دے دوں گا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، اور یا اللہ اس معافی کے بھی راستے آسان کر دے، اور وہ جو میں نے فلاں کا حق دینا ہے میں کھا چکا ہوں، ہضم کر چکا ہوں، اے اللہ اس کا بھی انتظام کر دے۔ یہ دین اسلام میں احادیث میں ہے، موجود ہے، اور میرا زندگی کا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے۔ پہاڑ جیسا قرض کیوں نہ ہو، اگر آپ نے یہ وعدہ اور ارادہ کر لیا کہ میں نے دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ پاک اس کا انتظام کر دے گا، ایسے ایسے راستے کھولتے ہیں اللہ پاک، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات کو قیمتی بنانے والے بن جائیں، اور آج کی رات زندگی میں تبدیلی کی رات ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔